بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز محترم بھائیو، دوستوں اور ماں بہنوں، جو باتیں گزشتہ کچھ مجلسوں میں عرض ہو رہی تھی کہ ظاہری اصلاح کے ساتھ ساتھ جو ہے باطنی اصلاح کی اہمیت، کیونکہ ایک ایسی چیز ہے اس میں زیادہ تر اتنی توجہ نہیں دی جاتی ہے کہ آدمی نہ ظاہری پر اور نہ باطنی پر توجہ دے، اور اگر ظاہری پر دیا جائے تو کچھ حد تک ظاہری اصلاح ہو جائے تو آدمی یہ سوچ لیتا ہے کہ اب وہ اس کے لیے کافی ہے اور باطن اس کی طرف اس کی توجہ نہیں۔ اب اس کی اہمیت پر کچھ باتیں ہو رہی تھی۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی بندے کو پسند فرماتے ہیں، اپنا بناتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے ظاہری پر فیصلہ نہیں فرماتے جس طریقے سے دنیا والے ظاہری کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ظاہر پر فیصلہ نہیں فرماتے، اللہ سبحانہ و تعالی باطن کو دیکھتے ہیں، اور باطن جس قدر اس کا اچھا ہوگا، باطن اس کا جس قدر پاک صاف ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی اسے بندے کو اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں اور اپنا قرب خاصہ عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ دوستی اور نسبت یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا مورد اور اس کا ظرف یہ انسان کا دل ہے، انسان کا دل ہے، تجلی گاہ۔ یہ دل اللہ سبحانہ و تعالی کی تجلی گاہ ہے، لہذا یہ تجلی اور یہ قرب، اور جس طریقے سے دنیا میں جس کے ساتھ کوئی محبت ہو تو یہ محبت کی جگہ دل ہے، دل کے اندر محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت پانے کے لیے دل اس قابل ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ساتھ پیار اور محبت کرے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب یہ دل اس کا پاک صاف ہو، یعنی جتنے بھی رذائل ہیں ان تمام رذائل سے پاک ہو۔ کوئی بڑا آدمی ہو، وہ آپ کے یہاں مہمان کے طور سے آئے، تو جس قدر وہ بھرا ہو یا جس قدر اس کی اہمیت ہو، آپ پوری کوشش کریں گے کہ مکان آپ کا جو ہے اوپر سے نیچے پورا صاف ستھرا ہو، کیونکہ کوئی بھی مہمان یہ نہیں چاہتا کہ گندے گھر میں جو ہے وہ داخل ہو۔ تو اسی طریقے سے جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب ہمیں نصیب ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت ہمیں نصیب ہو، تو یہ ہوئے گا نہیں اور ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے گندے ماحول میں، اسے گندے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت آئے۔ یہ دل جتنا جو ہے صاف ہوگا، پاک ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی اسی وقت ہوگی۔ اب جب ہم نے دل کو ان تمام رذائل سے پاک کر دیا ہے، تمام گناہوں سے پاک کر دیا ہے، پھر آدمی جب روحانی اعتبار سے وہ مضبوط ہوگا۔ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی یہ کمزوروں کو نصیب نہیں ہوتی، جس طریقے سے بہت سی اور چیزیں ہیں، آدمی کو مثلا یہاں پولیس بننا ہو، کسی کو فوج میں جو ہے داخلہ لینا ہو، تو وہاں صحت دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے صحت مند ہے کہ نہیں، کیونکہ جو کام ہے یہ کام بھی ہلکا کام نہیں، بھاری کام ہے، اور اس کے لیے اس کی صحت ہوگی، تندرست ہوگا، مضبوط ہوگا، تو اس کو اس میں داخلہ ملے گا۔ اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت یہ بھی ایک بہت قیمتی چیز ہے، بلکہ اس تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور تجلی یہ کمزوروں کو نصیب نہیں ہوتی۔ اسی سے عمر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا یروغ روغان الثعالب، کہ گناہوں سے بچنے میں لومڑیانہ چال مت چلو بلکہ شیرانہ حملہ ہو۔ گناہ اسی وقت بچیں گے آدمی سے جبکہ وہ شیرانہ حملہ کرے، شیر جیسا طاقت اس کے پاس ہو، تو وہ بہادر بنے گا، تو پھر وہ گناہ سے اپنے آپ کو چھڑائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمزور کے دلوں میں نہیں آتے، اور کمزور سے مطلب اور طاقتور سے مطلب وہ جسے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ظاہری جسم کو نہیں دیکھتے، اور یہاں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمزوروں کو
یعنی کمزور سے مطلب وہ نہیں جو جس کو دیکھنے میں ہمیں کمزور نظر آتا ہو، یعنی وہ پتلا دبلا سا ہو اور جسمانی طور سے جو کمزور ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا وہ اللہ سبحانہ ظاہر کو نہیں دیکھتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں کہ کس کا دل جو ہے مضبوط ہے اور کس کا کمزور ہے۔ کمزور دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی نصیب نہیں ہوتی، مضبوط دل۔ اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر کو نہیں دیکھتے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ظاہر پر دیکھتے تو بہت سے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا اللہ کے ولی بننے کے لیے، جو فطری طور سے اتنا حسین اور خوبصورت نہ ہو تو ان کے لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پانا ہی بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں نظام الگ ہی ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کی خوبی کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم اور آپ کسی کا ظاہر دیکھ لیتے ہیں اور اس کے ظاہر پر ہم کوئی نہ کوئی فیصلہ بنا دیتے ہیں، فیصلہ کر دیتے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب اشعث اکبر مدفوع بالباب لو اقسم علی اللہ لبرہ، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی ظاہر شکل صورت کیسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑا گندا حال ہے ان کا، غبار آلود ہے ان کا، یعنی بال بکھرے ہوئے ہیں اور کوئی دنگ کے کپڑے لباس نہیں، مفلسانہ حال ان کی، مرفوع بالباب کہ اگر وہ کسی کے دروازے پر آئے تو ان کو دروازے سے جو بھی بگا دیا جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن ان کی حیثیت ایسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ان کا نسبت اس طرح قوی ہے کہ لو اقسم علی اللہ لبرہ، کہ اگر یہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر قسم کھائے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قسم کو پوری فرماتے ہیں، یعنی اس قدر قوی نسبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کا ایسا جوڑ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، لیکن ظاہر میں ایسے ہے کہ اگر ان کو کسی امیر یا بادشاہ کے پاس سے اجازت مانگی جائے تو ان کو اجازت نہ دی جائے، اگر وہ مجمع میں آئے تو لوگ ان کی طرف التفات نہ کرے، ان کو سلام نہ کرے، اور اگر وہ مجمع میں حاضر نہ ہو تو کوئی ان کے بارے پوچھے بھی نہیں، اگر وہ بیمار ہو تو کوئی اس کی عیادت بھی نہ کرے، اگر وہ کہیں نکاح کا خطبہ اور پیغام بھیجے تو کوئی اس کا جواب نہ دے۔ اسی طریقے سے نبی کے فرمایا کہ کسی کی سفارش بھی وہ کرے تو اس کی شفاعت بھی کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں جس کو ہم کہیں گے سوشلی جو ہے ان کا کوئی سوشل اسٹینڈنگز نہیں ہے، ان لوگ دیکھ کر تو سمجھیں گے کہ یہ تو معمولی سے آدمی ہے، بھکاری قسم کا آدمی ہے، فقیر ہے، مفلس ہے وغیرہ، یعنی ظاہری، چونکہ ہم لوگ تو ظاہر پر ہی فیصلہ کرتے ہیں، اسے بار بار کہتا ہوں کہ دیکھو کسی کے ظاہر پر ہمیں کبھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کے اچھائی پر فیصلہ کرنا چاہیے، ورنہ ہماری شکل و صورت بھی ایسی ہے کہ ہم تو ظاہر میں ہی سب کو دکھاتے ہیں لیکن حقیقت میں بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے ظاہری پر دھوکہ میں آ گئے، بہت سے لوگ ظاہر پر دھوکہ میں آ گئے، لڑکی کے نکاح کا پیغام کا مسئلہ وغیرہ، اب کوئی خاندان آئے، وہ خطبہ آیا ہو، اب وہ یہ دیکھتے کہ بظاہر تو سب دیندار نظر لگتے ہیں، دین کے ساتھ تعلق ہے، جماعت کے ساتھ تعلق ہے، علماء کے ساتھ تعلق ہے وغیرہ، ظاہری وضع قضا دیکھ کر جو ہے وہاں بیٹی کو دے دیا۔ اب پھر بعد میں پتا چلتا ہے کہ جب اب ان کے ساتھ رہنا اور یہ سب معاملات شروع ہو جاتے ہیں پھر حقیقت سامنے ہوتا ہے، پھر حقیقت آیا ہوتا ہے، پھر پتا چلتا ہے کہ بھائی ہم نے تو ظاہر پر فیصلہ کیا تھا لیکن وہ تو کچھ اور ہی نکلا۔ جیسے آج کل جو لوگوں کی ظاہر پر بھروسہ کرنا بہت مشکل ہو گیا، اور یہ اسی لیے ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اگر اصلاح کچھ کر لیتے ہیں تو ظاہر کا اصلاح کر دیتے ہیں، باطن کی ہمیں فکر نہیں رہتی، جس کی وجہ سے باطن کے اندر جو برائیاں ہے وہ برائی وہی کی وہی رہتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی پہلے ہی سے اخلاق اس کا برا ہو، لین دین کے معاملے میں لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا نہیں ہے، اب اگر اس کو اگر دین کا کوئی شوق پیدا ہو گیا ہو، اب وہ نماز پڑھنے لگا، دین کی طرف مائل ہوا، کچھ ظاہر کو بھی بنا دیا، تو اندر کی جو بیماریاں ہیں وہ بیماری تو اس کے ساتھ ہی رہے گی نا، وہ اس کی جب تک علاج نہیں کرے گا وہ بیماری تو اس کے ساتھ رہے گا، چاہے وہ حاجی بن جائے، وہ عالم بن جائے، وہ کیا نہ بن جائے، ظاہر کیا کیا بن جائے وہ، لیکن جب تک وہ اندر کا اس نے علاج نہ کرایا تو وہ تو ویسا کہ ویسا ہی رہے گا۔ اس لیے اس کو جو ہے روحانی امراض کہا جاتا ہے، بیماری۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کو مرض کے ساتھ کیوں تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو بیماری کیوں کہا جاتا ہے؟ تصور فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی بیماری ہے، بلکہ فرماتے ہیں جس طریقے سے ظاہری بدنی جسمانی بیماریاں ہیں تو روحانی بیماریاں بھی ہے، اور روحانی بیماریاں یہ جسمانی بیماریاں سے زیادہ مہلک ہے، زیادہ خطرناک ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو جسمانی بیماریاں ہیں اس سے زیادہ کیا نقصان ہوگا،
فرماتے زیادہ سے زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ وہ آدمی مر جائے گا. زیادہ سے زیادہ نقصان جو ہے یہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے اس میں مر گیا. اب ہم اور آپ تو یہ سوچیں گے یہ تو بہت بڑی بات ہے. انہوں نے تو ہلکی بات کہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ وہ مر جائے گا، لیکن یہ تو ہمارے لیے تو بہت بڑی بات ہے. یہ تو بہت بڑی بات ہے. یہ اس لیے کہ ہم لوگ جو ہے موت سے گھبراتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ بیماریاں سے وہ بچ جاتا ہے. اس کی سب بیماریاں کا سلسلہ جو ہے اس لیے ختم ہو جاتا ہے. اور حقیقت میں مومن کے لیے موت راحت ہے. مومن کے لیے راحت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کے بعد نبی فرماتے ہیں الموت تحفۃ المومن، کہ موت یہ تو مومن کے لیے ایک تحفہ ہے. اور تحفہ سے آدمی گھبراتا نہیں، تحفہ سے آدمی خوش ہوتا ہے. اگر کوئی یہ کہے آپ کو کہ دیکھو میں آپ کے لیے جو ہے تحفہ لے کے آیا ہوں، تو آپ اس کی شوق ہوگا آپ کو، آپ اس سے خوش ہوں گے کہ بھائی یہ کچھ تحفہ لے کے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مومن کے لیے بھی موت تحفہ ہے. کیوں تحفہ ہے؟ اب اس کے لیے وہ ٹکٹ اور بورڈنگ پاس مل گیا کہ اب اس دنیا سے رخصت ہو کر وہاں پہنچ گیا جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیدار ہوگی. وہ آدمی جو کسی کے ساتھ جو ہے بہت محبت کر رہا ہے، دیکھیے یہ محبت دوری کی محبت ہے، فاصلے کی محبت ہے. فاصلے کی محبت ہے. اب چونکہ جس کے ساتھ محبت ہے وہ کسی اور ملک میں ہے. اب وہ وقت آئے، وہ موقع آیا جبکہ اب وہاں تک سفر کرنے کا موقع اس کو مل گیا. اب جب وہاں سفر کرنے کے لیے گیا تو اب اس کو ٹکٹ، سب سے پہلے ٹکٹ ملا. اب وہ وہاں پہنچ گیا ایئرپورٹ پر. اب جب وہ انتظار کر رہا ہوگا ہوائی جہاز کا تو وہ کتنا شوق سے انتظار کرے گا، کیونکہ جو اس کو معلوم ہے کہ اب جو ہے مجھے ان سے ملنا ہے. اب ایئرپورٹ پر بھی آدمی جائیں گے تو وہاں پہ بھی دو سیکشنز ہیں. ایک تو وہ عام جہاں لوگ جو ہے وہاں سامان وغیرہ ڈالتے، چیک ان وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پر. پھر اس کے بعد وہ بورڈنگ پاس والا الگ، جہاں جو ہے مخصوص جو مسافرین ہیں وہی جا سکتے ہیں، باقی لوگ نہیں جا سکتے. پھر وہاں سے ان کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہی 3 جگہ ہے. ایک تو یہ عالم دنیا ہے. اب عالم دنیا میں ہم سب ہیں اور اب تک جو ہے ہم دوسرے عالم میں نہیں جا سکتے جب تک جو ہے وہ بورڈنگ پاس ہمیں نہ ملے، اور وہ بورڈنگ پاس موت ہے. اب جب موت کا حصہ آ گیا اب وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، اور وہ عالم برزخ کا حصہ وہی ہے بورڈنگ پاس والا حصہ. جہاں آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے تو باہر والے وہاں نہیں آ سکتے اور وہ بھی وہاں سے باہر نہیں آ سکتا ہے. اب اس کے لیے وہاں سب بیت الخلا وغیرہ اور جو دکانیں ہیں وغیرہ سب انتظام وہی کیا جاتا ہے اس کے لیے، کیونکہ اب وہ وہاں سے نہیں آ سکتا اور ابھی تک اپنے جو منزل ہے منزل تک بھی ابھی نہیں پہنچا. یہ عالم برزخ ہے. اب ایسے شخص کو جب اس کو وہ بورڈنگ پاس مل جائے، ٹکٹ مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوگا کہ جس سے محبت ہے. اب یہ راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ منزل ہے جب اب محبوب کے ساتھ جو ہے ملاقات کی. تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کے لیے یہ تو ایک وہ بورڈنگ پاس ہے، وہ ٹکٹ ہے کہ اب وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے مل لے. زندگی بھر جس کی محبت میں وہ جی رہا تھا، جس کے لیے وہ تڑپ رہا تھا، جس کے لیے اس جانے کتی ہے، جس کے لیے اس نے تمام آرزو اور تمناؤں کو اس نے پامال کر دیا، اب وہ موقع آیا، وہ وقت آیا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے مل لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے موقع پر یہ دعا فرماتے تھے اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی. یہ موت آ جائے اور اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اس کے ذریعے سے اللہ مجھے ملا دیجئے رفیق اعلی کے ساتھ، یعنی میرے سب سے قریبی دوست، اعلیٰ دوست سے جو ہے اللہ مجھے ملا دے، یعنی اپنے آپ سے جو ہے مجھے ملا دے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی اسی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ رفاقت بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ سب سے قریبی دوست ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قریبی ساتھی سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہر ایک کو معلوم ہے ان کے ساتھ کتنی دوستی تھی. اور وہاں سفر میں بھی، ہجرت کے موقع میں بھی انہی کو ساتھ میں لے گئے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ لو اتخذت خلیل اتخذت ابوبکر خلیلا، کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا، دوست بناتا تو میں ابوبکر کو دوست بناتا. کیونکہ فرماتے خلیل الگ چیز ہے، خلیل گہرے دوست کو خلیل کہتے ہیں، اور فرماتے کہ یہ میں ابوبکر کو بھی نہیں بناتا. کیوں؟ میرا خلیل اور قریبی دوست کون ہے؟ میرا خلیل اور قریبی دوست جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. قریبی دوست جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. آپ کے جماعت جو نوجوان ساتھی اردو سمجھ، ڈو یو انڈرسٹینڈ اردو؟ یو آل انڈرسٹینڈ اردو؟ نہیں تو پھر I can change it in English if you want. کر لیں گے آئندہ کل وغیرہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ.
کیونکہ اکثر اردو سمجھنے والے انگلش بھی اب سمجھ لیتے ہیں، تو اس لیے اسی زبان میں ہو کہ سب کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، تو یہ ہے چاہے اردو میں ہو یا انگریزی میں ہو۔ گجراتی ہو تو تھوڑا بہت بات کر لیں گے، لیکن اگر کوئی بنگلہ ہو یا کوئی اور زبان ہو تو پھر معافی وہاں۔ جی ساری اردو ہی ہے، تاکہ بہت سے ایسے نوجوان بھی ہمارے ساتھ ہیں جو اتنا جو ہے ان کو لکھنوی اردو، دہلوی اردو جو ہے ان کو سمجھ نہیں آتی، ساری اردو بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال جیسے عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ اس کی بات تو ہو رہی تھی، خلیل، ہاں دیکھو یہ بیدار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر کسی کو خلیل بنا دے تو ابو بکر کو، لیکن یہ مقام کس کا؟ یہ اللہ کا ہے۔ اس نبی فرمایا اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی سب سے گہرا دوست اور قریبی دوست کس کو بنانا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا سب سے قریبی ہو، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اشارہ فرمایا کہ ابو بکر تو ہے دنیا میں میرا دوست، لیکن خلیل، دوست سے خلیل نہیں، کیونکہ یہ بیسٹ فرینڈ میرا جو ہے، یہ بیسٹ فرینڈ کا لقب جو ہے، یہ مقام جو ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہمیں قائم کرنا ہے کہ جو کچھ بھی ہو، ہر وقت ہم گفتگو بھی کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہی گفتگو کریں، شکایت بھی ہو تو اللہ سے، مانگنا بھی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اشد محبت ہو، گہرا تعلق ہو، خوب محبت ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا دوست۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی۔ تو یہ موت بھی ایسے ہی ہے کہ اب ملانے کے لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مل جائے، اور وہ ایسا سفر ہے کہ اس سے پہلے آدمی کو معلوم نہیں۔ اس لیے ہمارے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اکرم صاحب نے برکاتہ کہ دنیا کے بارے میں کہ یہ جو موت ہے اور دنیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو ویزا ہے یہ ناقابل توسیع اور نامعلوم المیعاد، دنیا کی ویزا نامعلوم المیعاد، ناقابل توسیع ہے، یعنی دنیا کی ویزا ایسی چیز ہے جس کی ایکسپائری ڈیٹ ہمیں معلوم نہیں۔ آدمی کہیں سفر کے لیے جائے تو ویزا پر لکھا ہوگا کہ ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے، اس کو معلوم ہے 6 مہینے کی 3 مہینے کی ویزا ہے اس کو، تو وہ ایکسپائری ڈیٹ اس کو لکھا ہے کہ کب تک جو یہ ہے، اور اگر اس کو بڑھانا بھی ہے تو وہ 6 مہینے پر 3 مہینے بڑھا بھی سکتا ہے۔ لیکن دنیا کی ویزا ایسی ہے کہ اس پر اس کو معلوم نہیں، کسی کو معلوم نہیں کہ وہ ویزا کب ایکسپائر ہوگا، اور جب وہ ایکسپائری کا ڈیٹ بھی آئے تو اس کو وہ لمبا بھی نہیں سکتا۔ سیدھے جبرائیل میں کے ساتھ جو ہے ملک الموت کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذرا ہم اپلیکیشن ڈالتے ہیں اور 3 مہینے ہمیں چاہیے، اور ذرا ہمیں جو ہے 6 مہینے کی چاہیے، اس طریقے سے ملٹیپل 5 سال کی چیز چاہیے وغیرہ، اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اور نہ وہاں ڈول نیشنلٹی چلے گا، چلو دنیا میں بھی رہیں گے اور وہاں آخرت میں بھی چلے جائیں گے، یہاں ہے یا وہاں پھر۔ تو یہ دنیا کی ویزا ایسی ہے، اور اس میں بڑی حکمت ہے۔ بعض بار میں یہ سوچا کہ کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ زندگی کب ختم ہوگی، لیکن نہ جاننے میں زیادہ حکمت ہے اس کے لیے، کیونکہ اگر کسی کو معلوم ہو پہلے سے کہ اس کا وقت کب آئے گا تو وہ تو اسے پہلے ہی مر جائے گا، اس غم اور فکر میں سے پہلے ہی مر جائے گا، وہ تو اس کی زندگی تو بس ایسے ہی گزرے گی کہ بس اب 2 سال باقی، 5 سال باقی، 10 سال ہے، 9 سال، 8 سال ہوتے ہوتے 5 سال ہے، اب 1 ہی سال باقی رہا، 1 دن رہا، 1 مہینہ رہا، اس طریقے سے اور اس سے پہلے ہی مر جائے گا، جبکہ اس کو معلوم ہو کہ جو ہے موت قریب ہے۔ اور حقیقت یہ ہے، یہ اس لیے کہ ہم لوگ موت کی تیاری ہی نہیں کرتے۔ موت کی تیاری جب کی نہیں ہم نے تو پھر ظاہر ہے کہ موت سے گھبرائیں گے ہم، تیاری ہوگی تو اس میں کوئی فرق نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امت حامی فرماتے ہیں، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہم ان کے مجلس میں تھے، تو حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ آگے پیچھے سے دیکھا کہ مجلس میں جو ہے وہ عام مجلس نہیں تھی، کچھ شادی تھے، کوئی باہر کا آدمی تو نہیں ہے، یعنی اپنے جو مخصوص لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ انس اور میلان ہو، پھر یہی ساتھی صرف وہاں ہے، تو دیکھا کہ یہی لوگ تھے، عام مجلس نہیں تھی۔ جس پر حضرت نے ان کو فرمایا کہ دیکھو ایک بات یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی وقت بھی مجھے بلا لے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر یہ حالت ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی وقت بھی جو فیصلہ کر لے بلا لے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ ایک محدث تھے ان کے زمانے میں عبد الرحمن ابن نعیم رحمۃ اللہ علیہ، تو اس زمانے میں جس طریقے آج کل بھی جو وہ سرویز ہوتا ہے، کوسچنیئرز ہوتا ہے وغیرہ، اب وہاں بازار میں جائیں گے تو لوگ آپ کو تنگ کریں گے، ذرا کچھ سوالات آپ کو پوچھنے ہیں وغیرہ، تو اسی طریقے سے ایک صاحب تھا، وہ لوگوں کو یہ پوچھ رہا تھا کہ دیکھو اگر آپ کو یہ پتا ہے، معلوم ہو کہ آج جو ہے تمہاری زندگی کا آخری دن ہے تو تم وہ دن کیسے گزاریں گے؟ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آج جو ہے زندگی کا آخری دن ہے تو وہ دن تم کیسے گزاریں گے؟ تو ہر ایک نے اپنا اپنا بیان کیا۔
تو ظاہر ہے بیان کرنے والے دنیا دار ہوگا تو وہی کہے گا کہ بس سب جائیداد وغیرہ سب کو میں سنبھال لوں گا، سب کو جو جس میں تقسیم کرنا ہے جو کرنا ہے اس کی فکر میں رہوں گا. یا ہم آپ یہی کہیں گے بس سجدہ کریں گے اور سجدہ سے جو ہے سر اٹھائیں گے نہیں. تو اس طریقے سے لوگوں نے اپنا اپنا جواب دیا. تو ایک بڑے محدث سے عبد الرحمن ابن نعیم رحمۃ اللہ علیہ، ان سے انہوں نے پوچھا، جب ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ بھائی اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ آج زندگی کا آخری دن ہے تو میں اس میں ذرا بھی کوئی تغیر نہیں کرتا، کیونکہ میں نے جو ہے زندگی کے کئی سال ایسے ہی گزارے کہ گویا کہ یہ زندگی کا آخری دن ہے. اب جس نے اس طریقے سے زندگی گزارا ہے تو اس کو پھر اس کی زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کو زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس لیے حضرت حکیم المتحابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے آج کل جو ہے شب قدر کی راتیں جو ہے شروع ہو جائے گی، تو اس میں ترغیب دی جاتی ہے شب لیل کے آدمی جو ہے بیداری کرے، اس میں قوم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو قیام کرتا ہے اس کو بیدار رہتا ہے ان راتوں میں، اللہ سبحانہ و تعالی گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. تو حضرت حکیم المتحابی فرماتے ہیں کہ جس کی یہ عادت ہی ہو، جو روزانہ جو ہے اس کے ہر شب جو ہے بیداری ہو، تو اس کے لیے لیل القدر میں جو ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے. جس کی عادت ہو شب بیداری تو لیل القدر بھی اس کو خود بخود نصیب ہوگی، اس میں اس کے لیے کوئی اور زیادہ مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی عادت ہی ہے. اور جس کی عادت ہے تو چاہے وہ تاک رات ہو یا نہ ہو، اس کی عادت جب ہے تو عادت جب ہے تو اس کا یہ معمول ہی رہے گا. اور ہم آپ کی کیونکہ یہ ایک معمول نہیں ہوتا، اس سے پھر ان راتوں میں ہمیں بہت زیادہ اور محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. جس طریقے آج جو ہے فجر میں ذکر کے بعد ذرا بیان کیا تھا میں نے، تو جو حضرت نہیں تھے ان کے فائدہ کے لیے بھی، کہ ان تاک راتوں میں ایک تو پوری کوشش تو ہمیں کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے اس میں ہم بیدار رہے. اور بیدار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری رات بیدار رہو، جس سے ہو سکے تو اس کو پوری رات بیدار رہنا چاہیے، جس سے نہ ہو تو اکثر رات، الاکثر حکم الکل، جو اکثر رات بھی بیدار رہتا ہے تو پوری رات بیدار رہنے کا اس کو جو ہے ثواب ملتا ہے. اگر پوری رات بیدار نہیں ہو سکتا تو اکثر رات، اور اکثر رات میں جو ہے جو آخری رات ہے، آخری شب ہے، وہ سب سے قریبی شب ہے اللہ تعالیٰ کے قریب قرب. تو اس حصے میں جو جس نے جو بیدار رہا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور آج کل تو رات ہی اتنی چھوٹی، تو اس طریقے سے شب بیداری جو ہے مشکل نہیں ہے. لیکن ایک چیز اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ کیونکہ یہ بھی متعین نہیں ہے کہ لیل القدر کون سی رات کو ہے. ہم لوگوں نے وہ بنا دیا کہ 27 کو، لہذا بس 27 کو بیدار رہے تھے، باقی راتوں میں ہم کچھ نہیں کر رہے تھے. تو یہ ضروری نہیں ہے. ان تاک راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی، تاک راتوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. لہذا ان تمام میں جو ہے ہمیں تو شب بیداری کرنا ہے. اور جب آدمی شب بیداری بھی کرے تو یہ ضروری ہے کہ وہ اس طریقے سے شب بیداری کرے کہ اس کو عبادت کرنے میں مزہ اور لطف ملے، اس کو مزہ اور لطف ملے. اگر اب عبادت کرنا اس کے لیے بوجھ بن جائے، یعنی وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں تلاوت کروں، لیکن تلاوت کرتے کرتے اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہے، سر اب باری ہو گیا، اس کا دعائیں مانگنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن سر اس کا جو ہے باری ہو گیا، تو اس کو یہ چاہیے اس وقت کہ اس کو چھوڑ دے اور جا کر سو جائے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترکیب فرماتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہو جائے کہ اب جو ہے عبادت میں نیند آنے لگے تو اس کو چھوڑ دو. اور پھر یہ ہوگا کہ جب آدمی اب اس کو نیند آنے لگے گا، اگر دعا کر رہا ہے تو وجہ یہ کہ اپنے لیے دعا مانگے، وہ اپنے حق میں جو ہے بددعا مانگنے لگے گا، زبان سے کچھ بھی نکلنا شروع ہوگا. تو اس قدر عبادت نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اگر کسی نے اس طریقے سے ایک رات عبادت کی ہو کہ بہت بوجھ پڑ رہا ہے، وہ کھڑا نہیں رہ رہا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے، پڑھا نہیں جا رہا ہے لیکن وہ فوز کر کے پڑھ رہا ہے، تو پھر اگلے دن جب اس کو عبادت کرنا ہوگا تو وہ اس سے جو ہے وہ کترائے گا، وہ کرنے کا جی نہیں چاہے گا اس کو. لہذا اس طریقے سے عبادت کرنا چاہیے. ہاں جس کو ہمت ہو اور اس کو آرام مل گیا ہو، دن میں سر بھاری نہیں ہے تو وہ پوری رات بیدار رہ سکتا ہے، تو پوری بیدار رہے اور خوب کوشش کرے اس میں ایگزرٹ یور سیلف. لیکن جس کو یہ لگے کہ سر بھاری ہو گیا تو اس میں فورس نہ کرے اپنا، جیسے کافی دل جو ہے اس میں لگتا نہیں، اور اس عبادت میں دل لگتا نہیں تو پھر آدمی کو شوق نہیں ہوتا وہ دوبارہ عبادت کرنے میں. تو یہ لگے کہ اب سر بھاری ہے، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائے تھوڑی دیر، لیکن ایسا بھی نہیں کہ بس لیتے ہی رہے، لے جائے تھوڑی دیر اور پھر بعد میں اٹھ کے جو ہے فریش ہو کر وضو کر کے تازے ہو کر جو ہے پھر واپس جو ہے عبادت لگ جائے، تاکہ اس عبادت کرنے میں آدمی کو وہ بھاری نہ لگے، دل اس میں لگے. اور یہ چیزیں ضروری ہے. اور خود اپنے نفس کو بھی یہی بتا دینا چاہیے. بعض دفعہ نفس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرنا پڑتا ہے، اس کو بہلا کر بھی کام کرانا پڑتا ہے.
ورنہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر نفس کو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھو آج رات کل رات وغیرہ پوری رات ہم بیدار رہیں گے، وہ نفس اس سے کبھی بیداری نہیں کی ہو، اب آدمی نیا آدمی ہی ساتھی جماعت میں لگا ہے، اب جس کو مان لو باقی ساتھی جو ہے وہ مسجد میں رات گزاریں گے، خوب عبادتیں کریں گے، اب اس کو بھی یہ کہ اب میں کہاں سوتا رہوں گا، اب مجھے بھی لگنا پڑے گا، اب یہ اس کا پہلا موقع ہے اس طریقے سے، یا اعتکاف ہے، کوئی پہلی بار جو ہے اعتکاف کر رہا ہے وہ گھبرا رہے معلوم نہیں کیسا ہوگا، تو اس طریقے سے باری لگتا ہے، اور نفس کو باری لگتا ہے تو وہ اس سے پھر ڈرے گا کہ معلوم نہیں کہ یہ ہوگا کہ نہیں مجھ سے، لہٰذا اس نفس کو بہلا بہلا کر کے بھی کام کرنا پڑتا ہے، بس اس کو یہی کہہ دو کہ دیکھ لیں گے جتنا ہو اتنا ہو، نیند آئے تھک جائے تو جا کے سو جائیں گے، یعنی اس کو پہلے ہی سے یہ نہ بتا دے کہ پوری رات جو ہے بیدار رہنا ہے، ہمت ارادہ تو کر لے لیکن نفس کو یہ بتائے نہیں کہ ہمیں اس طریقے سے کرنا ہے، ورنہ پہلے ہی سے جو ہے وہ طرح طرح کے بہانے بنا دے گا، نیک کاموں میں یہی کرتا ہے کہ اگر کسی کو یہ کہے کہ چلو پوری رات جو ہے فلمیں دیکھیں گے، 2-3 ایسے جو ہے ہمیں مووی مل گئے ہیں جس سے دیکھنے ہی میں جو پوری رات گزر جائے گی، تو وہاں نفس ایک بھی بہانہ نہیں بنائے گا، بلکہ وہاں اگر تھکان ہو تو وہ تھکان بھی دور تھکا بھی ہوگا، اور اگر پہلے سے اس نے اگر یہ ارادہ بھی کیا ہو کہ آج جو ہے کام پہ بہت کام تھا، اگر میں تھکا ہوں آج جو ہے کال اٹ این ارلی نائٹ، اگر اس نے ارادہ بھی کیا تو سنا ارلی نائٹ، جو جلدی سو جانا ہے، پھر بھی اگر وہ مووی وغیرہ اس کو مل جائے تو وہ تھکان وغیرہ سب کچھ ایک طرف ہو جاتا ہے، وہاں دل کو بہلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن نیک کاموں میں اس طریقے سے اس کو بہلانا پڑتا ہے، اور اگر اس سے کام چل جائے تو ایسا کر لینا چاہیے۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، اس کی مثال دیتے ہیں کہ فرماتے کہ بڑھاپن میں، اب ظاہر ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے اب اس وقت جو ہے صحت بھی کے ساتھ نہیں دیتی اور اس وقت آرام کا زیادہ تقاضا ہوتا ہے، تو حضرت فرماتے کہ ان دنوں میں اب تہجد کے لیے اتنا جب اب باری لگ رہا تھا جسم کو نفس کو وغیرہ، تو نفس کو اسی طریقے سے بہلا بہلا کر جو ہے میں اس کو بیدار کرتا تھا، وہ یہ کہتے یہ فرماتے کہ اسی نیت سے سو جاتا تھا کہ تہجد نہیں پڑھنی، نفس کو یہ کہتا کہ اب تو بوڑھا ہے، اب کیا نفس یہ کہتا اب تو بوڑھے ہو، اب تمہارے لیے تہجد کہاں لازم ہے، کسی پر لازم نہیں، اب بڑھاپن میں تو اور زیادہ لازم نہیں ہے، تو اس کو اس طریقے سے سمجھا کے سو جاتا۔ پھر اس طریقے تہجد کے وقت میں جو ہے جو آنکھ کھل جاتی، تو جب آنکھ کھل جاتی تو نفس کو یہ کہتا کہ دیکھو ابھی تہجد کے لیے نہیں اٹھنا ہے، سوتے رہیں گے، لیکن جب آنکھ کھل گئی تو 1-2 بار اللہ کا نام لے لے، اللہ کا نام تھوڑا لے لے، تو 1-2 بار جو ہے ذکر کر لیا، پھر نفس کو یہ کہتا کہ دیکھو اب جب آنکھ کھل گئی ہے تو چلو نماز وغیرہ پڑھ کے دعا نہیں مانگیں گے، ذرا صرف بستر میں ذرا اٹھ کے جو ہے ہاتھ اٹھا کے وہی بیٹھے بیٹھے بستر کی گرمی میں جو بیٹھ کر جو ہے کچھ دعا کر لیں گے، تو اس طریقے سے اٹھ لیتا اور کچھ دعائیں کرنے لگتا۔ پھر نفس کو یہ کہتا کہ اب جب اٹھ گیا ہوں تو چلو جب رات کو اٹھے ہیں تو آرام سے سونا ہے، تو چلو جا کے ذرا استنجا کر لے، تو پھر جا کر استنجا کے لیے چلا گیا، جب استنجا کے لیے چلا گیا تو پھر نفس کو یہ کہا کہ جب اب اٹھ کے اب استنجا بھی کر لیا تو چلو وہاں بیسن بھی ساتھ میں ہی ہے، پانی کا ساتھ میں ہی ہے، تو ذرا تھوڑا وضو کر لے، تو پھر جو اس طریقے سے وضو کر لیا۔ اور پھر نفس کو یہ کہا کہ جب استنجا بھی کر لیا وضو بھی کر لیا تو چل 2 رکعت نماز ہی پڑھ لے، پھر واپس ہو جائیں گے، تو اس طریقے سے اس کو بہلا بہلا کر جو ہے اس کو مصلی تک پہنچا دیا۔ اب جب مصلی میں پہنچ ہی گیا تو سوال ہی نہیں واپس لوٹنے کا، اس طریقے سے، ورنہ پہلے ہی سے نفس کو یہ کہتا کہ تہجد کے لیے اٹھنا ہے، حالانکہ وہ نفس تو یہ کہتا ہے بڑھاپن میں کہاں اٹھو گے اس کے لیے، کہاں اٹھو گے اس کے لیے، تو اسی طریقے سے نفس کو بہلا بہلا کر بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ راتیں جو ہے بیدار رہنا، اگر آدمی کو باری لگے تو نفس کو یہ کہ بس 1 گھنٹے عبادت کر لیں گے پھر دیکھا جائے، اور انشاءاللہ اگر توانائی ہو جسم میں اور لطف و مزہ مل رہا ہو تو وہ خود بخود کہہ دے گا کہ 1 گھنٹہ میں نے بیٹا اور بھی پڑھتے رہوں، 1 پارہ ہو گیا اور 1 مزید پارہ پڑھ لیتا ہوں، تو اس طریقے سے یہ جس کو شب بیداری کی عادت ہو تو اس کے لیے یہ آسان ہو جائے گا۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا حضرت حکیم الحامی رحمۃ اللہ نے جو فرمایا کہ کسی وقت بھی موت آ جائے تو میں تیار ہوں، تو عبدالرحمن ابن نعیم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ زندگی کے کافی سال ایسے ہی گزرے ہیں جو گویا کہ زندگی کا آخری روز ہے، اسے ہم تو گھبراتے ہیں اس سے، کیونکہ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم تیار نہیں اس کے لیے، اور یہ وہ لوگ تھے ان کے اعمال اس قدر صحیح تھے کہ ان کو موت کی فکر نہیں تھی، گھبراتے نہیں تھے اس سے، زندگی ہی تو زندگی ہے، اور اگر یہ زندگی ختم ہو جائے کسی وقت بھی بلاوا آ جائے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ پہلے سے ہم نے تیاری کر لی ہے، پہلے سے ہم نے تیاری کر لی۔ اب جس طریقے سے جماعت کے ساتھی ہیں، اب ان کی جب تشکیل ہوئی، اب جب گھر سے نکلنا تھا ساتھی نے کہا کہ دیکھو ہم اتنے بجے جو ہے تمہیں پک اپ کرنے کے لیے آ جائیں گے، ہم اتنے بجے تمہیں لینے کے لیے آ جائیں گے، تیار رہ جانا، سب نے حصہ کر لے کہ ہم فلا کو پک اپ کر کے لائیں گے وہاں۔ اب وہ لوگ ہیں وہ ساتھی جو پہلے سے تیار ہو کے جو ہے بستر وغیرہ سب کچھ سامان وغیرہ تیار کر دیا، انہوں نے وہاں دروازے کے پاس رکھ دیا۔ اب جو پہلے سے وہاں رکھ دیا اس نے،
تو اب وہ فری ہے، وہ مطمئن، وہ آرام سے ہے. وہ آرام سے اس لیے ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ چاہے کتنے بجے وہ آئے تو قریب ہے. اور خاص طور پہ اگر کوئی ٹائم متعین نہ کیا ہو، کسی نے یہ کہا کہ 8 اور 9 میں آؤں گا، ہم لوگ ایسے ہی ٹائم دیتے نا 8 اور 9 میں، جس کا مطلب 10 بجے، جس کا مطلب 10 بجے. اب 8 اور 9 میں اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 o'clock 8:01 یا 8:59. 8 اور 9 کے بیچ، 8 اور 9 میں ہم آ جائیں گے، کم بٹوین 8 اور 9. اب 8 اور 9 میں جو ہے پورا گھنٹہ ہے، یا تو وہ 8 o'clock بینگ آن آ جائے گا یا 8:59 کو آئے گا. اب انتظار بھی کام رہتا ہے نا، اور انتظار اشد من الموت. کہاوت ہے کہ انتظار کرنا یہ موت سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. کسی کا ایگزام ہو، پرچے ہو وغیرہ، یہ چیزیں ایک تو یہ کہ اس کو پتا چل رہا ہے کہ بھائی تو فیل ہو گیا، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے بجائے یہ وہ وہی تو الانتظار اشد من الموت. اب اسی طریقے سے اگر کسی نے یوں کہہ دیا ہو کہ ہم 8 اور 9 میں آ جائیں گے، وہ شخص جو پہلے 8 بجے سے پہلے جس نے سامان سب تیار کر لیا ہے، اب وہ بے فکر بیٹھا ہے، اس کو یہ پرواہ نہیں کہ یہ 8 بجے آئے، 8:30 بجے آئے، 8:20 کو آئے یا 8:50 کو آئے، وہ کس وقت بھی آئے اس کو فکر نہیں، کیونکہ اس کا سامان تیار ہے. اسے جہاں جیسے وہ کار کا ہارن مار دیا اس نے تو وہ تیار ہو کے چلا جائے گا. بے فکری، اس کو کوئی فکر نہیں. اور دوسرا وہ شخص ہے جو یہ سوچتا کہ 8 اور 9 تو وہ تو کسی کا 8 اور 9 میں ہم تیار ہو جائیں گے، وہ تو کسی بھی ٹائم ہوگا. اب وہ تیار نہیں. اب جب وہ تیار نہیں، اب وہ جب وہ ہارن لگائیں گے اس کو کہ جب بھائی ہم آ گئے، اب وہ پریشان ہو جائے گا. وہ پریشان ہوگا، اب یہاں بھاگے گا وہاں بھاگے گا، وہ کہیں سے ٹوتھ برش ڈھونڈنے کا کہ وہ ٹوتھ برش کہاں ہے میرا، ٹوتھ برش کہاں ہے میرا، فلاں بستر کہاں ہے، وہ تکیا کہاں ہے، وہ چیز کہاں ہے یا کہاں ہے. اب یہ بالکل پریشان ہوگا، اس کی حال پریشان والی ہوگی کیونکہ وہ پہلے سے تیار نہیں. تو ہم اور آپ کی مثال بھی ایسی ہے. موت کس وقت آئے گی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، زندگی اور موت جب سے تم پیدا ہوئے اور جس وقت تمہاری موت ہوگی یہ ایک فاصلہ ہے. اب ہمیں معلوم نہیں کب ہے، لیکن وہ کسی وقت بھی آ جائے. نہ جانے بلا لے پیا کس گری کے رہ جائے تختی کھری ہی کھری. اس وقت پیا بلا لے، اللہ تعالیٰ بلا لے، ہمیں معلوم نہیں، تو وہ کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے. اب ایک تو وہ ہے کہ جو لاپرواہی سے زندگی گزارے کہ بس ہوگا ہوگا، آج نہیں کل ہوگا، وہ تو آج نہیں کل ہوگا، کل کے کیا وہ کل ہوگا. اب وہ اس کی تیاری میں نہیں. اب جب ملک الموت آ جائے اور بلاوا ہو جائے، اب وہ گھبرائے گا کہ بھائی میں نے تو تیاری نہیں کی، مجھے تو ابھی جو ہے زندگی بھر کی نماز کو قبر میں جانا ہے کہ نہیں، تو مجھے زندگی بھر کی نماز ساتھ میں لے جانا ہے، ابھی وہ تو میں نے تیار نہیں کیا. زندگی بھر کے روزے میں نے تیار کر کے نہیں، وہ اس کو لے جانا ہے. کبھی زندگی میں زکات فرض ہے پھر بھی زکات نہیں دے، یہ سب ادا کرنا ہے، یہ سب کام وغیرہ کرنا ہے، پھر میں تیار ہوں گا. اور وہ آدمی یہ سب دینی معاملات سب اپنی جگہ پر طے ہو، بالکل معاملات اس کے سب صاف ہو، تو اب وہ تیار بیٹھا ہے کہ جس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آئے تو خوشی خوشی ہم چلے جائیں گے، خوشی خوشی ہم چلے جائیں گے، کیونکہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک جتنے فرائض ہیں میرے سب فرائض اپ ٹو ڈیٹ ہیں، سب فرائض اپ ٹو ڈیٹ ہے. کوئی بھی فرض ایسا نہیں ہے جس کو مجھے ادا کرنا باقی رہ گیا ہے. اور جہاں تک لوگوں کے حقوق ہیں تو سب کے حقوق میں نے ادا کر دے، کسی کے یہاں کوئی ایسے لوس اینڈز نہیں ہے، سب معاملات میرے صاف ہیں. اور اسی طریقے سے جو برائی ہم نے کی ہے، جو گناہ کے عمل کے برائی کی ہم نے، ان سب پر ہم نے جو ہے توبہ بھی کر لی ہے. اور اس کے بعد جو یہ اہتمام رہا ہے، گناہ نہ کرنے کا اہتمام بھی رہا ہے. تو جس کی زندگی اس طریقے سے گزری ہو تو اب موت اس کے لیے آئے تو موت سے وہ گھبرائے گا نہیں. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الموت تحفۃ المومن، مومن کے لیے یہ تو ایک تحفہ ہے، اور تحفے سے آدمی خوش ہوتا ہے، اس سے آدمی بھی گھبراتا نہیں. حضرت حکیم المنصابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال، ہاں اصل بات جو شروع میں ہو رہی تھی مرض کا، کہ زیادہ سے زیادہ حضرت فرماتے ہیں کہ جسمانی مرض سے وہ مر جائے گا، اور جب وہ مرض سے مر جائے گا تو اب وہ اس مرض سے، بیماری سے اس کی نجات ہو گئی، اب وہ آرام میں آ گیا. اور موت ہی ایسی چیز ہے. حضرت فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کی مثال ریل گاڑی کی اس طرح ہے کہ آدمی یہاں سے مثلا ڈیوزبری میں ہے، وہ ریل گاڑی میں سفر کرنا ہے اس کو، اور اس کو جانا ہے گلاسگو. اب مثلا وہ کبھی گلاسگو گیا نہیں ہے، اب اس کو معلوم نہیں کہ گلاسگو کیسے دکھتا ہے، اس کو معلوم نہیں وہاں کیا ہوگا. اب وہ یہاں سے نکلا، اب جب وہ یہاں سے بیٹھا تو اس کو بہت غم ہوگا، غم اور تکلیف ہوگا کہ یہاں میرا مکان یہاں ہے، گھر یہاں ہے، ڈیوزبری کو میں نے دیکھا ہے، پوری زندگی ڈیوزبری میں رہا ہوں، میرے دوست احباب سب یہاں ہے، اب ان کو چھوڑ کے مجھے جانا ہے، تو اس کو غم ہوگا، اس کو غم ہوگا. اور اس کو یہ معلوم نہیں کہ یہاں سے گلاسگو پہنچ گئے تو وہاں پتہ کیا ہوگا وہاں. تو یہاں چھوڑنے کا غم ہے.
اور وہاں کا وہ اینکشسنس اور اینزائٹی ہے، ایک خوف ہے، ایک وحشت ہے کہ معلوم نہیں وہاں کیا ہوگا وغیرہ، اس خوف سے وہ ریل گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے. لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کو یہ معلوم نہیں کہ وہاں پہنچنے کے لیے اس کے وہاں جو لوگ انتظار کر رہے ہیں ان لوگوں نے اس کے استقبال کے لیے جو ہے ایک بڑا جشن بنا دیا ہے. استقبال کے لیے سب لوگ آگے پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے اس کے لیے جو ہے 5 اسٹار ہوٹل میں اس کے لیے اکوموڈیشن بھی اس نے بک کر دیا. اب اس کو یہاں سے معلوم نہیں کہ پتا نہیں وہاں کہاں رہنا ہوگا، کوئی بریڈ اینڈ بریکفاسٹ ہوگا یا پتہ نہیں کسی کے ایسے گھر میں مکان میں ٹھہرائیں گے، کہاں ٹھہرائیں گے، کچھ معلوم نہیں اس کو. اس لیے اس کو وہاں گھبراہٹ ہے. لیکن جیسے ہی وہاں پہنچا تو دیکھا کہ یہاں تو لوگ جو استقبال کے لیے پہنچ گئے، تحفے کے ساتھ پہنچ گئے، یہاں کھانے پینے کی سب راحتیں ہیں اور رہنے کے لیے بھی 5 اسٹار ہوٹل میں انہوں نے ہمیں قیام رکھا. تب جب وہاں پہنچ جائے گا تو اتنا خوش ہو جائے گا کہ یہاں جزوی شہر اور جزوی والوں کو بالکل بھول جائے گا. حضرت فرمانے اسی طریقے سے جس کے لیے، لیکن وہ اس کے لیے جس کی آخرت بنی ہو، جس کی آخرت اچھی ہو، تو اب یہاں سے رخصت ہونے کے وقت اس کو ڈر ہوگا کہ یہاں یہ دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، معلوم نہیں وہاں کیسا ہوگا، یہاں دنیا والے کو چھوڑ کے جانا معلوم نہیں وہاں کیسا ہوگا. لیکن جب وہاں پہنچے گا اور پھر وہاں کی راحتیں کو جب وہ دیکھے گا تو یہاں اس دنیا کو وہ بالکل بھول جائے گا، دنیا والوں کو بھی بھول جائے گا. یہ اس کے لیے حضرت فرمانے اس طریقے سے جو بیمار ہے تو موت آ جائے تو پھر وہ تمام بیماریوں سے اس کے لیے تو راحت ہوگی. ایک طبیب تھا، لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے تھے. اور کیا تعریف ہے کہ بھائی چاہے آدمی کتنا ہی مریض ہو، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ مرض اس کا چھوٹ جاتا ہے، مرض اس کا چھوٹ جاتا ہے. تو چاہے جو ہے کتنا ہی بیمار ہو. تو حقیقت میں کیا تھا کہ وہ ایسا ڈاکٹر تھا کہ جو بھی اس کے پاس جائے کوئی بچتا ہی نہیں تھا، کوئی بچتا ہی نہیں تھا. تو حقیقت میں یہی تھا، وہ مر جاتا تو ظاہر ہے کہ اسے جو ہے مر گیا تو مرض سے جو ہے بیماری سے بچ ہی تو گیا. تو ایسا ڈاکٹر تھا جو اس لیے آرام. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کا بچہ بیمار تھا اور ان کی اہلیہ سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب قربانی تھی صبر کے عالم کہ بچہ بیمار. تو روزانہ ابو طلحہ کام کر کے آتے اور پوچھے بچے کے بارے میں کہ کیسا ہے وغیرہ، اور وہ اطلاع دی خبر دی کہ وہ اس حالت میں وغیرہ بڑے پریشان رہتے تھے. تو وہ بچہ جو ہے اسی بیماری کی حالت میں وہ بچہ مر گیا، بچہ جو ہے فوت ہو گیا. ام سلیم اور ام سلیم ماں، اکثر ماں جو ہے وہ بے حال ہو جاتی ہے. اس لیے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، خوب صبر کے ساتھ معاملہ کیا. اب سیدنا ابو طلحہ جب رات کو آئے کام سے تو انہوں نے سوچا کہ دیکھو ابھی میں خبر دے دوں ان کو تو کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا نہیں کھائیں گے، آرام کی ضرورت آرام بھی نہیں کریں گے، کھاؤں کا پریشان ہوں گے. اب پریشان بھی کیوں کروں ان کو. تو جیسے ہی وہ گھر میں آئے فوراً پوچھا کہ بچے کی حالت کیا ہے. اب وہ سوچنے پڑے کہ میں کیا کہوں، اگر یہ کہوں کہ زندہ ہے ٹھیک ٹھاک ہے وغیرہ یہ سب کہوں تو یہ تو جھوٹ ہے، اور یہ کہہ رہا ہوں کہ مر گیا تو پھر ان کو پریشانی ہوگی تو کیا کہوں. اور حقیقت یہ کہ آدمی جب چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے. تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ابھی وہ آرام میں ہے. کیا جواب دیا انہوں نے کہ وہ آرام سے ہے، جھوٹ بھی نہیں کہا. اور سیدنا ابو طلحہ انہوں نے سن کر یہ سوچا کہ ابھی طبیعت اس کی ذرا ٹھیک ہے تو وہ خوش ہو گئے. آرام سے جو ہے انہوں نے کھانا بھی کھایا اور وہ بیوی کے ساتھ ملنے کا تقاضا بھی تھا تو وہ بن و سلوار ہو کے تیار ہوئی. بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رات بھی گزارے انہوں نے اور اس طریقے سے کھانا بھی کھا لیا اور دوسری طرف سے بھی سیر ہو گئے، رات کو نیند بھی مل گئی ان کو. اب صبح کو جو ہے جب وہ کام کے لیے جا رہے تھے اس وقت پھر سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور کس پیارے انداز سے ان کو سمجھا. خواتین میں جو دینداری ہو تو معاملات کتنے آسان ہو جاتے ہیں. اور انہوں نے کیا کہا اور پوچھا کہ دیکھو اگر کسی نے ہمیں کوئی چیز امانت کے طور سے دیا ہو، اب جب وہ چیز واپس ہم سے مانگے تو کیا ہم خوشی خوشی دے دیں گے یا اس میں جو ہے ہم غصہ سے دیں گے. کسی نے ہمیں ان کی چیز امانت کے طور سے دیا ہو کہ رکھنے کے لیے، اب جب وہ ہم سے مطالبہ کریں گے مانگیں گے تو ہم کس انداز سے دیں گے. تو وہ طلحہ نے کہا ظاہر ہے کہ خوشی خوشی ہم دے دیں گے اس کو. تو فرمایا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایک امانت دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے جو وہ امانت لے لیا ہم سے، اس لیے جو ہمیں بھی خوشی خوشی اس پر جو خوش ہونا چاہیے. پر ان کو اس پر ذرا غصہ بھی آیا، پھر نبی کریم کے پاس بھی گئے. لیکن نبی کریم سے آتے ہی نبی کریم نے فرمایا کہ بہت خوش نصیب اور بہت عمدہ رات تمہاری گزری، بہت عمدہ تمہاری رات گزری. تو اس طریقے سے اصل معاملہ یہ بیان یہ کرنا تھا کہ ان کے انتقال پر جو ہے انہوں نے یہ کیا کہا کہ وہ آرام میں ہے. تو مرض میں یہی ہوتا ہے کہ آدمی بیمار ہو پھر مر جائے تو موت اس کے لیے آرام ہی ہے. اب سب بیماری کا سلسلہ ختم ہو جائے اس کے لیے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے انتقال کے وقت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ جب انتقال کر گئے
تو سیدنا عبداللہ ابن عباس اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ظاہر کہ مجھے بھی غم تھا وغیرہ، لیکن اس وقت جو ہے دیہات کا ایک دیہاتی آیا اور اس نے مجھے ایک نصیحت دی. وہ ایسی نصیحت تھی کہ واقعی فرماتے کہ کسی نے ایسی نصیحت نہیں دی، اور آگے بہت عمدہ نصیحت دی. انہوں نے آ کر ان کو یہ کہا کہ دیکھو آپ صبر سے کام لیجئے، کیونکہ آپ ہم سے بڑے ہیں، ہم چھوٹے آپ بڑے ہیں، اور بڑے جیسے کریں گے بڑوں کی طرح چھوٹے کریں گے. اب جو بڑے ہیں اگر وہ بے صبری سے کام لیں گے تو چھوٹے بھی بے صبری ان کو دیکھ کے کرتے ہیں. اگر تم نے صبر کا معاملہ کیا تو چھوٹے ہم بھی، ہمارے اندر بھی صبر ہوگی. دکھ سب کو تھا کہ یہ جیسے عباس گزر گئے. پھر ان کو یہ کہا کہ، اور یہ بھی کہا ان کو کہ دیکھیے اب بتائیں کہ تمہارے لیے ابن عباس کے لیے، کہ ابن عباس کے لیے عباس کا ہونا بہتر ہے یا صبر کرنے پر جو جزا اللہ دیں گے وہ اس کے لیے بہتر ہے؟ کہ ابن عباس کے لیے عباس کا زندہ رہنا بہتر ہے یا ان کے انتقال پر صبر کر کے جو اللہ تمہیں دیں گے وہ تمہارے لیے بہتر ہے؟ اور عباس کے لیے کیا بہتر ہے کہ عباس تمہارے ساتھ یہاں رہے یا یہ کہ اب جو ہے وہ اللہ کے پاس جو ہے راحت اور آرام میں رہے؟ کیا بہتر ہے تمہارے لیے؟ میں یہ بہترین نصیحت ان کے لیے کہ اس سے جو ہے خوب صبر آ گئی. ہم تو یہی چاہتے ہیں جو ہم سے فوت ہو گئے کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہے، لیکن ان کا رہنے سے ٹھیک ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن ان کے نہ ہونے پر جو صبر کریں گے اس پر جو اجر ملے گا، ان اللہ مع الصابرین، اس پر اللہ ملے گا، تو وہ بہتر ہے بنسبت وہ جو ہم سے فوت ہوئے. اور جو گزر گئے یہاں سے چلے گئے ان کے لیے یہاں رہنا بہتر ہے یا اللہ کے پاس چلا جانا بہتر ہے؟ اسی طریقے سے مرض جو ہے اس کا زیادہ سے زیادہ، جسمانی مرض کا ستھانی فرماتے ہیں کہ اس کا نقصان کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ موت آ جائے گی، اور موت آئے گی تو اس کے لیے تو آرام ہے، راحت ہے. اور جو جسمانی روحانی بیماریاں ہیں اس میں یہ بات نہیں، کیونکہ روحانی بیماریاں پر پھر جو ہے اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے جہنم ہے. اور جہنم کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں تو موت ہی نہیں ہے، وہاں تو موت ہی نہیں کہ اس موت سے جو ہے اس تکلیف سے آدمی دور ہو جائے. تو وہ تکلیف جو ہے وہ تو پائیدار ہے، وہ تو ہمیشہ کی تکلیف ہے. لہذا جسمانی بیماری سے اتنی تکلیف نہیں ہے، یہ اتنا برا نہیں جتنا جو ہے روحانی بیماری ہے. لہذا روحانی بیماری اس کا علاج اور اس کی اصلاح بہت اہم اور ضروری ہے. اور جو باتیں انشاءاللہ نقل بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.